بیٹا، ذرا یہ پرچی دیکھنا، اس میں لکھی دوائیاں دے دو۔ رات کے پچھلے پہر میڈیکل سٹور کے کاؤنٹر پر ایک انتہائی کمزور اور خستہ حال بوڑھے شخص نے اپنی کامتی ہوئی انگلیوں سے ایک پرچی میری طرف بڑھاتے ہوئے لجاجت بھرے لہجے میں کہا۔ میں جو کچھ دیر پہلے ہی کاؤنٹر پر جھکے ہوئے اپنی چھوٹی بہن زویا کی فیس کے پیسوں کا حساب کر رہا تھا، اس کی نحیف آواز پر فوراً متوجہ ہوا۔ سڑک پر ٹریفک کافی حد تک کم ہو چکی تھی۔ رات کی خاموشی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی اور اس وقت سٹور میں اس بوڑھے کے علاوہ کوئی اور گاہک موجود نہیں تھا۔ میں نے خاموشی سے اس شخص کی مڑی تھوڑی پرچی ہاتھ میں لے کر دیکھی تو اس پر دل کی عارضے کی چند مخصوص اور کافی مہنگی دوائیاں لکھی ہوئی تھیں۔ میں چونکہ میڈیکل کا طالب علم رہا تھا، اس لیے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ عام ادویات نہیں ہیں اور ہر میڈیکل سٹور سے آسانی سے دستیاب بھی نہیں ہوتی۔ میں نے سٹور کے شیشے والے ریک سے احتیاط کے ساتھ وہ تمام دوائیاں نکال کر کاؤنٹر پر رکھی اور اپنے کمپیوٹر پر بل بنا کر اس بوڑھے کی طرف دیکھا۔ بابا جی، یہ دوائیاں 15,000 روپے کی بنتی ہیں، میں نے نرمی سے اسے بتایا۔ اس بوڑھے شخص کے چہرے پر ایک دم شدید پریشانی اور بے بسی کے تاثرات ابھرے اور اس نے گھبرا کر اپنے کپڑوں کی جیبیں ٹٹولنا شروع کر دی۔ بیٹا، میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ دوائیاں اتنی مہنگی ہوں گی۔ کیا تم مجھے کم پیسوں میں تھوڑی سی دوا دے سکتے ہو؟ میری طبیعت واقعی بہت خراب ہو رہی ہے اور میرا سانس اکھڑ رہا ہے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی لاچاری اور درد مندی تھی جس نے مجھے اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میرے ذہن میں فوراً اپنی بہن زویا کی معصوم سی مسکراہٹ اور امی کی وہ بات گونجنے لگی جو انہوں نے آج صبح مجھے کام پر بھیجتے ہوئے بڑی تاکید سے کہی تھی۔ زاویار پترے، زویا کی فیس جمع کروانے کی آخری تاریخ بالکل سر پر آ گئی ہے۔ تم نے جو پیسے جوڑ کر رکھے ہیں انہیں دھیان سے سنبھال کے رکھنا، کہیں خرچ نہ ہو جائیں۔ امی کی وہ فکر مند آواز میرے کانوں میں بجنے لگی۔ میں جانتا تھا کہ یہ پیسے میں نے کتنی راتوں کی نیندیں قربان کر کے جمع کیے تھے، لیکن اس بوڑھے کی لاچاری اور موت کا خوف دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے سوچا کہ فیس کا بندوبست میں صبح سیٹھ صاحب سے تھوڑی سی ایڈوانس تنخواہ مانگ کر لوں گا، وہ کبھی منع نہیں کریں گے، لیکن اس وقت اس شخص کی جان بچانا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ کوئی بات نہیں بابا جی، آپ یہ پوری دوائیاں لے جائیں، جتنے پیسے کم ہیں وہ میں اپنی طرف سے ڈال دیتا ہوں، آپ بس پریشان نہ ہوں اور اپنا خیال رکھیں۔ میں نے زویا کی فیس کے لیے رکھے پیسوں میں سے رقم نکال کر بل پورا کیا اور دوائیاں اس کے حوالے کر دی۔ وہ شخص مجھے حیرت سے دیکھنے لگا اور پھر ڈھیروں دعائیں دیتا ہوا آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ سٹور کے شیشے والے دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں نے سکون کا ایک گہرا سانس لیا، لیکن جب مڑ کر کاؤنٹر صاف کرنے لگا تو میری نظر کاؤنٹر کے بالکل کونے پر پڑی۔ وہ بوڑھا جلد بازی میں اپنا پرانا سا چشمہ وہیں بھول گیا تھا۔ میں نے جلدی سے چشمہ اٹھایا اور اس کے پیچھے باہر کی طرف بھاگا تاکہ وہ اندھے پن میں سڑک پر کہیں گر نہ جائے۔ سٹور سے باہر نکلتے ہی میرے قدم اچانک اپنی جگہ پر منجمد ہو گئے اور میرے ہاتھ سے چشمہ گرتے گرتے بچا۔ سڑک پر روشنی گو کے کم تھی، لیکن جو ہوش ربا منظر میرے سامنے تھا اس نے مجھے حیرت کے گہرے سمندر میں دھکیل دیا۔ وہ کمزور، بیمار اور غریب سا نظر آنے والا بوڑھا محض چند قدم آگے جا کر ایک انتہائی چمکدار اور کروڑوں روپے مالیت کی کالے رنگ کی لینڈ کروزر کے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بڑے شہانہ اور پرسکون انداز میں اندر بیٹھ رہا تھا۔ گاڑی کا انجن ایک بھاری اور روبدار آواز کے ساتھ سٹارٹ ہوا اور وہ خاموشی سے سڑک پر آگے بڑھنے لگی۔ میری نظر بے ساختہ اس گاڑی کے پچھلے نمبر پلیٹ پر پڑی اور میرا سانس جیسے گلے میں ہی اٹک کر رہ گیا۔ اس پر صاف اور واضح حروف میں LEA 786 لکھا تھا۔ میرے دماغ میں ایک عجیب سی سنسناہٹ ہونے لگی اور میرا پورا وجود ایک سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا۔ کیا میں نے ابھی اسی شخص کو زندگی کی دوا دی ہے جس نے میرے بابا کی جان لی تھی؟ یہ سوال میرے ذہن میں کسی خوفناک طوفان کی طرح اٹھا اور مجھے اندر تک ہلا گیا۔ یہ تو ہو بہو وہی گاڑی اور وہی نمبر پلیٹ تھی جس کی تلاش پولیس کو پچھلے 5 سالوں سے تھی اور جس نے میری ہنستی کھیلتی زندگی کو مکمل طور پر تاریک کر دیا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ جب بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو پولیس نے ہمیں ٹول پلازا کی CCTV فوٹیج دکھائی تھی جس میں اسی کالی گاڑی نے بابا کی گاڑی کو ٹکر ماری تھی اور اس کا نمبر کیمرے میں محفوظ ہو گیا تھا، اور میں یہ نمبر بھلا کیسے بھول سکتا تھا۔ میں ابھی تک وہیں سڑک کے کنارے کھڑا تھا
اور میرا ذہن اسی تلخ حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا کہ قاتل اتنے سالوں بعد یوں اچانک میرے سامنے آئے گا، اور وہ بھی اس عجیب و غریب حلیے میں۔ میں انتہائی بوجھل اور کامتے قدموں کے ساتھ واپس اسٹور کے اندر آیا اور دیوار کا سہارا لے کر فرش پر بیٹھ گیا۔ وہ پرانا چشمہ میری مٹھی میں سختی سے قید تھا، اور میرا ذہن ماضی کی ان تاریک تکلیف دہ اور بند یادوں میں کھو گیا تھا، جنہیں میں نے بڑی مشکل سے اپنے اندر دفن کیا تھا، اور جن کا زخم آج بھی پہلے دن کی طرح ہرا تھا۔ میرا نام زاویار ہے، اور آج سے 5 سال پہلے تک میری زندگی واقعی بہت پرسکون، شاندار اور خوشگوار تھی۔ میں MBBS کا ایک انتہائی ہونہار طالب علم تھا، اور میرا اکلوتا خواب ایک قابل ڈاکٹر بن کر دکھ انسانیت کی خدمت کرنا تھا۔ ہمارے چھوٹے سے لیکن محبت بھرے خاندان میں میری پیاری سی چھوٹی بہن زویا، میری انتہائی شفیق امی اور میرے بابا امان اللہ شامل تھے۔ بابا ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں سینئر آڈیٹر کے اعلیٰ عہدے پر کام کرتے تھے، اور اپنی ایمانداری، فرض شناسی اور اصول پسندی کی وجہ سے پورے محکمے میں بڑے عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ وہ ہمیشہ مجھے سمجھاتے تھے کہ زاویار، زندگی میں سچائی اور ایمانداری کا راستہ کبھی مت چھوڑنا، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ ہماری زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی تھی۔ زویا کی میٹھی میٹھی باتیں گھر کو رونق بخشتی تھیں، اور امی ہم سب کا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں اپنی پڑھائی میں مگن تھا، اور سب کچھ بالکل ایک خوبصورت خواب کی طرح چل رہا تھا، یہاں تک کہ وہ ایک تاریک رات آئی جس نے ہم سے ہمارا سکون اور ہمارا سب کچھ چھین لیا۔ مجھے آج بھی وہ رات اچھی طرح یاد ہے کہ میں اپنے کمرے میں پڑھائی کر رہا تھا جب بابا کا فون آیا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے فون اٹھایا، لیکن ان کی آواز میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اور تیزی تھی جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ زاویار بیٹی، میری بات دھیان سے سنا۔ میں نے آج کمپنی کے ریکارڈ میں ہونے والے کروڑوں روپے کے فراڈ کی کچھ انتہائی اہم فائلیں پکڑ لی ہیں، اور میں یہ تمام ثبوت لے کر سیدھا پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں۔ تو بس اپنی امی اور زویا کا خیال رکھنا۔ بابا کی آواز بری طرح لرز رہی تھی۔ میں نے بہت پریشان ہو کر انہیں روکنا چاہا کہ بابا، آپ ایسا نہ کریں، اور یہ فائلیں چھوڑ کر فوراً گھر آ جائیں۔ ہم صبح اطمینان سے بات کر لیں گے۔ لیکن وہ اپنے فرض کے بہت پکے تھے، اور انہوں نے میری بات سنے بغیر فون بند کر دیا۔ میں ساری رات بے چینی اور انجانے خوف کے عالم میں ان کا انتظار کرتا رہا۔ امی بھی میری پریشانی دیکھ کر جاگ گئی تھی، اور ہم بار بار ان کا نمبر ملا رہے تھے، لیکن فون مسلسل بند آ رہا تھا۔ اگلی صبح ہمارے دروازے پر پولیس آئی، اور انہوں نے ہمیں وہ خبر دی جس نے ہمارے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ پولیس نے بتایا کہ رات گئے بابا کی گاڑی ایک پرسرار حادثے کا شکار ہو گئی ہے، اور ایک نامعلوم کالی لینڈ کروزر نے انہیں جان لیوا ٹکر ماری ہے، جس سے وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ جب ہم روتے پیٹتے وہاں پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ ان کے پاس موجود وہ فراڈ کی تمام اہم فائلیں بھی پراسرار طور پر وہاں سے غائب کر دی گئی تھی۔ بابا کے اچانک چلے جانے کے بعد ہمارے گھر پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ پولیس نے چند دن تفتیش کا سلسلہ جاری رکھا۔ ہمیں وہ CTV فوٹیج بھی دکھائی گئی جس میں اس گاڑی کی نمبر پلیٹ LEA 786 صاف نظر آ رہی تھی۔ لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا، کس کا دباؤ آیا اور کون سی طاقتیں متحرک ہوئیں کہ پولیس نے اچانک مزید ثبوت نہ ملنے اور حادثہ قرار دے کر کیس ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ ہمارے گھر کے حالات دن بدن خراب سے خراب تر ہونے لگے۔ جن رشتہ داروں نے بابا کے جیتے جی ہمیشہ ہم سے فائدے اٹھائے تھے، انہوں نے اس کڑے وقت میں ایسے آنکھیں پھیر لیں جیسے وہ ہمیں جانتے ہی نہ ہوں۔ حالات کی سختیوں اور بڑھتے ہوئے قرضوں کی وجہ سے ہمیں مجبوری میں اپنا وہ گھر بھی بیچنا پڑا جس میں ہماری ساری خوشیاں بسی تھیں۔ حالات نے مجھے اس قدر مجبور کر دیا کہ مجھے اپنی میڈیکل کی پڑھائی بیچ میں ہی ادھوری چھوڑنی پڑی، کیونکہ اب مجھے اپنی بیمار امی اور زویا کی ذمہ داری اٹھانی تھی۔ میں نوکری کی تلاش میں مہینوں تک در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا، لیکن کہیں سے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ گھر میں نوبت فاقوں تک آ گئی تھی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی فیملی کو اس مشکل سے کیسے نکالوں گا۔ ایسے کڑے اور تاریک ترین وقت میں ہماری زندگی میں ایک شخص بالکل کسی مسیحا
اور فرشتے کی طرح روشنی بن کر آیا۔ ان کا نام سیٹھ کمال تھا۔ وہ شہر میں میڈیکل سٹورز کی ایک بہت بڑی چین کے مالک تھے اور ان کا شمار شہر کے انتہائی معزز، نیک اور درد دل رکھنے والے لوگوں میں ہوتا تھا۔ ایک دن انہوں نے مجھے اپنے عالیشان دفتر میں بلایا۔ ان کی شخصیت میں ایک عجیب سی ہمدردی، اپنائیت اور وقار تھا۔ زاویار بیٹے، مجھے تمہارے حالات کا علم ہوا ہے۔ تمہارے بابا میرے بہت اچھے دوست تھے اور ایک ایماندار انسان تھے۔ آج سے تم میرے بیٹے ہو اور تمہیں اب پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے بڑی شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ سیٹھ کمال نے مجھے فوراً اپنے سب سے بڑے اسٹور پر ایک اچھی تنخواہ والی نوکری دی اور زویا کی پڑھائی کا سارا خرچہ بھی پوری ذمہ داری سے اپنے ذمہ لے لیا۔ ان کے اس عظیم احسان نے مجھے ان کا مکمل طور پر غلام اور گرویدہ کر دیا۔ میں انہیں کسی دیوتا کی طرح ماننے لگا اور ان کے ایک اشارے پر اپنی جان تک دینے کو تیار رہتا تھا۔ امی بھی ہر وقت مسلح پر بیٹھ کر ان کے لیے دعائیں کرتی تھیں کہ اللہ نے ہمارے برے وقت میں انہیں بھیج کر ہماری زندگی بچا لی ہے۔ میں دن رات پوری ایمانداری اور لگن سے اسٹور پر کام کرتا تاکہ ان کا سر فخر سے بلند کر سکوں اور ان کے اعتماد پر پورا اتر سکوں۔ اسٹور کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھے بیٹھے میری سوچوں کا تسلسل ٹوٹا اور میں اچانک حال میں واپس آ گیا۔ میرے ہاتھ میں موجود وہ چشمہ مجھے حقیقت کی دنیا میں واپس لے آیا تھا۔ میرے سینے میں غصے، بے بسی اور انتقام کی ایک ایسی آگ جلنے لگی تھی جسے قابو کرنا میرے لیے ناممکن ہو رہا تھا۔ وہ بوڑھا محض کوئی عام غریب شخص نہیں ہو سکتا تھا جو اتنی مہنگی گاڑی میں بیٹھا تھا اور وہ جان بوجھ کر مجھ سے جھوٹ بول کر گیا تھا۔ میں نے کھڑے ہو کر اس چشمے کو، اسٹور کو تیز روشنی میں بہت غور سے دیکھنا شروع کیا۔ یہ ایک انتہائی عمدہ کوالٹی کا چشمہ تھا اور اس کا فریم کافی مہنگا لگ رہا تھا۔ میں نے اسے ہر طرف سے الٹ پلٹ کر دیکھا تو میری نظر اس کی ڈنڈی کے اندرونی حصے پر پڑی۔ وہاں شہر کے ایک بہت ہی پوش اور امیر علاقے کے ایک معروف آپٹک سینٹر کا لیزر مارک لگا ہوا تھا اور اس کے بالکل ساتھ ایک مخصوص سیریل نمبر بھی باریک حروف میں درج کیا گیا تھا۔ یہ دیکھتے ہی میرے دل میں ایک زبردست امید جاگ اٹھی۔ یہ سیریل نمبر ان کی دکان کے ریکارڈ میں ضرور موجود ہوگا اور یہی وہ واحد سراغ تھا جو مجھے اس بوڑھے اور اس قاتل گاڑی تک پہنچا سکتا تھا۔ میرے ذہن میں فوراً سیٹھ کمال کا خیال آیا کہ میں ابھی انہیں فون کر کے اس سارے معاملے کے بارے میں بتاؤں۔ وہ یقیناً میری پوری مدد کریں گے کیونکہ وہ بہت بااثر اور نیک انسان ہیں۔ لیکن پھر میں اچانک رک گیا۔ زاویار ابھی کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہے، وہ سیٹھ صاحب ہی کیوں نہ ہو۔ اگر قاتل کو ذرا سے بھی بھنک پڑ گئی کہ تم اس کی کھوج میں ہو تو وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گا اور تم یہ ہمیشہ کے لیے موقع گنوا دو گی۔ میں نے خود سے فیصلہ کیا اور ویسے بھی میں سیٹھ صاحب جیسے نیک انسان کو اپنے ذاتی انتقام کے چکر میں الجھا کر کسی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ میں نے وہ چشمہ انتہائی احتیاط کے ساتھ اپنی جیب میں رکھا اور پکا ارادہ کر لیا کہ کل صبح ڈیوٹی پر آنے سے پہلے سب سے پہلے میں اس آپٹک سینٹر جاؤں گا اور اس سیریل نمبر کے ذریعے اس بوڑھے کا سارا کچا چٹھا نکلواؤں گا، چاہے مجھے اس کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانا پڑے۔ رات کا باقی حصہ میں نے اسی شدید بے چینی اور کرب میں گزارا اور میں بس صبح ہونے کا بے صبری سے انتظار کرنے لگا تاکہ اپنے بابا کے قاتل تک پہنچنے کا یہ پہلا اور اہم ترین سفر شروع کر سکوں۔ جیسے ہی سورج کی پہلی کرن کمرے میں آئی، میں تیزی سے اٹھا اور تیار ہونے لگا کیونکہ آج کا دن میری زندگی کا سب سے اہم دن ثابت ہونے والا تھا۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو امی کچن میں ناشتہ بنا رہی تھیں اور زویا اپنے اسکول یونیفارم میں تیار بیٹھی جوتوں کے تسمے باندھ رہی تھی۔ زاویار بھائی، آپ کی آنکھیں اتنی لال کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا آپ ساری رات سوئے نہیں ہیں؟ زویا نے میری طرف بغور دیکھتے ہوئے انتہائی معصومیت سے پوچھا۔ کچھ نہیں میری گڑیا، بس رات کو اسٹور پر کام ذرا زیادہ تھا، اس لیے تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ تم جلدی سے ناشتہ کرو ورنہ اسکول سے دیر ہو جائے گی۔ میں نے اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے مسکرا کر بات کو ٹال دیا۔ زاویار پتر، جلدی سے آ کر چائے پی لو۔ اور ہاں، زویا کی فیس کا کیا بنا؟ آج تو آخری تاریخ ہے نا؟ امی نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ آپ بالکل پریشان نہ ہو امی، میں نے رات کو ہی پیسوں کا حساب کر لیا تھا۔
اور آج میں سیٹ صاحب سے تھوڑی سی ایڈوانس تنخواہ بھی لے لوں گا، وہ مجھے کبھی منع نہیں کریں گے۔ آپ بس میری اور زویا کی کامیابی کے لیے دعا کریں۔ میں نے امی کو تسلی دی اور جلدی جلدی چائے کا کپ ختم کر کے گھر سے باہر نکلا۔ میرا پہلا ہدف وہ آپٹک سینٹر تھا جس کا نام اور لیزر مارک اس چشمے پر درج تھا۔ میں نے ایک رکشہ لیا اور شہر کی طرف نکل پڑا جہاں بڑے بڑے برانڈز اور شاندار دکانیں موجود تھیں۔ کچھ دیر بعد میں اس شاندار آپٹک سینٹر کے سامنے کھڑا تھا جس کا شیشے کا دروازہ انتہائی چمکدار تھا اور اندر کا ماحول کسی 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے ایک لمبا سانس لیا اور دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ہی کاؤنٹر پر ایک انتہائی سوٹڈ بوٹڈ سیلز مین کھڑا تھا جو مجھے میرے عام سے کپڑوں میں دیکھ کر تھوڑا حیران ہوا۔ جی فرمائیے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے ایک مصنوعی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ بھائی جان، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری کام ہے۔ دراصل یہ چشمہ کل رات کو ہمارے میڈیکل اسٹور پر بھول گیا ہے اور چونکہ اس پر آپ کی دکان کا لیزر مارک اور سیریل نمبر موجود ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ریکارڈ سے اس کے مالک کا پتہ بتا دیں تاکہ میں یہ امانت اس تک پہنچا سکوں۔ میں نے وہ چشمہ جیب سے نکال کر کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے انتہائی نرمی اور شائستگی سے کہا۔ سیلز مین نے چشمہ اٹھا کر اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر اپنے کمپیوٹر کی اسکرین پر کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ بھائی جان، یہ چشمہ تو کافی مہنگا ہے اور ہمارے ریکارڈ کے مطابق یہ افتخار نامی کسی شخص کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ سیلز مین نے اسکرین پر دیکھتے ہوئے مجھے بتایا۔ افتخار؟ یہ افتخار کون ہے اور کیا اس کا کوئی پتہ یا فون نمبر آپ کے پاس درج ہے؟ میں نے بے تابی سے پوچھا۔ سیلز مین نے مجھے تھوڑی مشکوک نظروں سے دیکھا۔ دیکھیے، ہم اپنے کسٹمرز کے ذاتی معلومات اس طرح کسی کو نہیں دے سکتے، یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے۔ بھائی جان، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ ایک انتہائی ضعیف اور بیمار شخص ہے جسے دل کا عارضہ لاحق ہے، اور وہ کل رات اپنی مہنگی دوائیاں بھی ہمارے اسٹور پر ہی چھوڑ گیا تھا۔ اگر وہ دوائیوں سے وقت پر نہ ملی تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ میں نے انتہائی سنجیدگی اور تھوڑے سے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ میری بات سن کر سیلز مین تھوڑا نرم پڑ گیا اور اس نے دوبارہ اسکرین کی طرف دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دراصل یہ افتخار صاحب کوئی بہت بڑے آدمی نہیں ہے، بلکہ وہ شہر کے ایک بہت مشہور اور بڑے بزنس مین کے پرسنل ڈرائیور ہیں، اور ان کے باس نے ہی انہیں یہ چشمہ ہماری دکان سے تحفے میں لے کر دیا تھا، اس لیے ریکارڈ میں ان کے باس کے گھر کا پتہ درج ہے۔ سیلز مین نے مجھے بتاتے ہوئے ایک کاغذ پر وہ پتہ لکھ کر میری طرف بڑھا دیا۔ ڈرائیور؟ یہ سنتے ہی میرا دماغ بری طرح الجھ گیا۔ اگر وہ خستہ حال اور فقیر نواز بوڑھا محض ایک ڈرائیور ہے تو پھر اس کالی لینڈ کروزر کا اصلی مالک کون ہے جو کل رات اس ڈرائیور کو اس گاڑی میں بٹھا کر لے گیا تھا؟ اور ایک ڈرائیور اتنی مہنگی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر کیوں بیٹھا تھا؟ میرے ذہن میں سوالوں کا ایک طوفان مچ گیا، لیکن میں نے فوراً وہ پرچی سیلز مین سے لی اور اس کا شکریہ ادا کر کے دکان سے باہر آ گئے۔ پرچی پر درج پتہ شہر کے انتہائی پوش اور مہنگی ترین ڈیفنس کے علاقے کا تھا۔ میں نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے ایک اور رکشہ لیا اور اس پتے کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے بھر میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میرے ذہن میں بابا کی وہ مسکراتی ہوئی تصویر گھوم رہی تھی جسے یاد کر کے مجھے ہمیشہ ہمت ملتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں رکشہ ایک انتہائی خاموش اور شاندار سڑک پر آ کر رک گیا۔ میں نے رکشے والے کو پیسے دیے اور پیدل ہی اس پتے کو ڈھونڈنے لگا۔ چند قدم چلنے کے بعد میرے سامنے ایک انتہائی عالیشان اور کسی پرانے قلعے نما کوٹھی موجود تھی جس کی اونچی دیواریں اور بڑا سا لوہے کا گیٹ اس کی شان و شوکت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ میں نے ارد گرد دیکھا، گلی میں مکمل سناٹا تھا اور کوئی بھی آتا جاتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں دبے قدموں چلتا ہوا اس کوٹھی کی اونچی دیوار کے بالکل ساتھ موجود ایک بڑے درخت کے تنے کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا اور اندر کا منظر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ گیٹ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اندر کا وسیع و عریض پورچ صاف نظر آ رہا تھا۔ میری نظریں پورچ میں کھڑی اس گاڑی پر پڑیں اور میرا سانس ایک بار پھر رک گیا۔ یہ وہی کالی لینڈ کروزر تھی، بالکل وہی جس کی چمکتی ہوئی باڈی اور LEA 786 والی نمبر پلیٹ آج دن کی روشنی میں میرے سامنے تھی۔ لیکن میری حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ وہی افتخار
وہ بوڑھا شخص جو کل رات ایک خستہ حال اور غریب انسان کے روپ میں میرے اسٹور پر آیا تھا، اس وقت ایک صاف ستھری ڈرائیور کی یونیفارم پہنے اس کالی لینڈ کروزر کو انتہائی محنت اور لگن سے دھو رہا تھا۔ وہ بالکل بھی ویسا بیمار یا لاچار نہیں لگ رہا تھا جیسا اس نے کل رات میرے سامنے ڈرامہ کیا تھا۔ میرے اندر غصے کی ایک شدید لہر دوڑ اٹھی کہ اس شخص نے میری ہمدردی کا کس طرح فائدہ اٹھایا، لیکن میں خاموشی سے کھڑا سب کچھ دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد کوٹھی کا مرکزی اور شاندار لکڑی کا دروازہ کھلا اور ایک شخص انتہائی مہنگا سوٹ پہنے، آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے، ہاتھوں میں بریف کیس پکڑے ایک عجیب سے روب اور غرور کے ساتھ باہر آیا۔ میں نے اس شخص کا چہرہ دیکھنے کے لیے اپنی گردن تھوڑی اور آگے کی، لیکن جیسے ہی میری نظر اس شخص کے چہرے پر پڑی، میرے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی۔ میری آنکھیں حیرت، شدید خوف اور صدمے سے کھلی کی کھلی رہ گئی اور میرا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ میں وہیں درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر نیچے بیٹھنے لگا۔ میرا پورا جسم لرز رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے میرے دماغ پر کوئی بہت بھاری ہتھوڑا مار دیا ہو۔ وہ شخص کوئی عام انسان یا کوئی اجنبی نہیں تھا، بلکہ وہ میرا مسیحا تھا، وہ انسان جسے میں دیوتا مانتا تھا، وہ سیٹھ کمال تھا جس نے ہمارے برے وقت میں ہماری مدد کی تھی۔ سیٹھ کمال ہی اس قلعہ نما کوٹھی اور اس کالی قاتل لینڈ کروزر کا اصلی مالک تھا۔ جلدی کرو افتخار، مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے اور آج بہت اہم میٹنگ ہے۔ تم ہمیشہ گاڑی صاف کرنے میں اتنی دیر کیوں لگا دیتے ہو؟ سیٹھ کمال کے انتہائی سخت، کرخت اور غرور سے بھری ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ یہ وہ سیٹھ کمال تھا ہی نہیں جسے میں جانتا تھا۔ اس کے لہجے میں وہ نرمی اور ہمدردی بالکل غائب تھی جو وہ میرے سامنے دکھاتا تھا۔ جی سر، بس 2 منٹ، میں نے تقریباً صاف کر لی ہے، افتخار نے انتہائی خوفزدہ اور دبے ہوئے لہجے میں جواب دیا اور جلدی جلدی گاڑی کو کپڑا مارنے لگا۔ سیٹھ کمال نے انتہائی رونق سے بریف کیس گاڑی میں رکھا اور خود پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے، جبکہ افتخار ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی کوٹھی کے گیٹ سے باہر نکل کر میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں وہیں دیوار کے ساتھ زمین پر بیٹھا رہا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جس سے میرے ارد گرد کی دنیا تیزی سے گھوم رہی ہے اور مجھے سانس لینے میں شدید دشواری ہو رہی ہے۔ میرا دماغ تیزی سے پچھلی تمام کڑیاں اور بکھرے ہوئے ٹکڑے جوڑنے لگا اور ایک ایسا بھیانک سچ میرے سامنے آیا جس نے میری روح تک کو چھلنی کر دیا۔ سیٹھ کمال کی میڈیکل کمپنی ہی دراصل وہ ملٹی نیشنل کمپنی تھی جس کا آڈٹ میرے بابا کر رہے تھے۔ کمال نے وہ کروڑ روپے کا فراڈ کیا تھا جسے بابا نے پکڑ لیا تھا، اور جو بابا وہ ثبوت لے کر پولیس کے پاس جا رہے تھے تو کمال نے ہی اپنے اس ڈرائیور افتخار کے ذریعے اپنی اس لینڈ کروزر کو ان پر چڑھا کر میرے بابا کو راستے سے ہٹا دیا تھا، اور پھر اس کے بعد ہماری فیملی کو اپنے نام نہاد احسانات اور جھوٹی ہمدردی کے بوجھ میں صرف اس لیے دبا لیا تاکہ وہ ہم پر مسلسل نظر رکھ سکے اور ہم کبھی بھی اپنے بابا کے قاتلوں کو ڈھونڈنے یا پولیس کے پاس جانے کی ہمت نہ کر سکے۔ اس کی وہ ساری ہمدردی، وہ نوکری، زویا کی فیس اور امی کا علاج، یہ سب محض ایک فریب اور ایک بھیانک جال تھا جس میں ہم 5 سال سے خوشی خوشی پھنسے ہوئے تھے۔ ہم اپنے ہی باپ کے قاتل کو دعائیں دے رہے تھے اور اس کی پوجا کر رہے تھے۔ میرے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ یہ دکھ، صدمے اور شدید ترین دھوکے کے آنسو تھے۔ میں نے اپنا سر گھٹنوں میں لے لیا اور دیر تک وہیں بیٹھا اپنی بے بسی پر روتا رہا، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرا دکھ ایک شدید غصے اور انتقام کی آگ میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالنا اور کھڑا ہو گیا۔ اب مجھے سچائی کا پتہ چل چکا تھا اور اب میں خاموش بیٹھنے والا نہیں تھا، لیکن ایک انتہائی اہم سوال اب بھی میرے دماغ کو پاگل کر رہا تھا اور مجھے بری طرح الجھا رہا تھا۔ اگر افتخار سیٹھ کمال کا ڈرائیور ہے اور وہ کل رات اسی گاڑی میں کوٹھی واپس آیا تھا، تو وہ کل رات غریب، خستہ حال اور لاچار بن کر پورے شہر کو چھوڑ کر صرف اور صرف میرے ہی میڈیکل سٹور پر دوا لینے کیوں آیا تھا؟ وہ شہر کے کسی بھی اور میڈیکل سٹور پر جا سکتا تھا، اس کے پاس تو وہ دوائی خریدنے کے پیسے بھی نہیں تھے، تو وہ سیدھا میرے پاس ہی کیوں آیا؟ ان کے پیچھے ضرور کوئی بہت گہرا راز ہے یا کوئی خاص وجہ تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں سوال کا جواب افتخار سے ہی لوں گا اور اسے اکیلے میں دبوچوں گا۔
میں نے کوٹھی کے آس پاس ہی وقت گزارا اور شام ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ سیٹ کمال شام کو آفس سے واپس آتا ہے اور ڈرائیور عموماً باس کو چھوڑنے کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی شام کے سائے گہرے ہونے لگے وہ کالی لینڈ کروزر واپس کوٹھی کے اندر داخل ہوئی۔ کچھ دیر بعد افتخار اپنے عام کپڑے پہنے تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ کوٹھی کے چھوٹے دروازے سے باہر نکلا اور پیدل ہی سڑک کے کنارے چلنے لگا۔ شاید وہ اپنے گھر جا رہا تھا یا کسی کام سے باہر نکلا تھا۔ میں خاموشی سے اور ایک محفوظ فاصلہ رکھ کر اس کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ مین سڑک سے ہوتا ہوا ایک قدرے پرانی اور سنسان سی گلی میں داخل ہوا، جہاں اسٹریٹ لائٹس بھی ٹھیک سے کام نہیں کر رہی تھی اور لوگوں کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہی میرے لیے سب سے بہترین موقع تھا۔ میں نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کی اور تیزی سے چلتا ہوا بالکل اس کے قریب پہنچ گیا۔ افتخار نے شاید میرے قدموں کی آہٹ سن لی تھی۔ اس نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی رد عمل ظاہر کرتا میں نے انتہائی پھرتی سے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے دیوار کے ساتھ پوری طاقت سے دھکیلتے ہوئے اسے وہیں جکڑ لیا۔ افتخار کی آنکھوں میں خوف اور وحشت پھیل گئی اور وہ بری طرح کانپنے لگا۔ تم وہی رات والی لڑکی ہو نا؟ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مجھے چھوڑ دو۔ افتخار کی آواز خوف کے مارے بری طرح لرز رہی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ میری آنکھوں میں اس وقت 5 سال کا غصہ، نفرت اور انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ تم مجھے بہت اچھی طرح جانتے افتخار، اور میں بھی اب تمہیں بہت اچھی طرح پہچان چکا ہوں، میں نے انتہائی سرد اور سخت لہجے میں کہا۔ بس اب بغیر کسی جھوٹ اور ڈرامے کے مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ تم کل رات وہ بھکاری والا روپ دھار کر پورے شہر کو چھوڑ کر صرف اور صرف میری ہی دکان پر، زاویار کے میڈیکل سٹور پر دوا لینے کیوں آئے تھے؟ آخر تمہارا مقصد کیا تھا؟ اور اگر تم نے ذرا سی بھی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گے۔ میری اس غیر متوقع اور اچانک حرکت نے اسے مکمل طور پر حواس باختہ کر دیا تھا اور وہ دیوار کے ساتھ لگا مسلسل ہانپ رہا تھا۔ میں نے اس کے کندھوں پر اپنے گرفت مزید سخت کر دی۔ مجھے تمہارے اور تمہارے اس نام نہاد مسیحت سیٹھ کمال کے سارے بھیانک رازوں کا پتہ چل چکا ہے افتخار۔ مجھے یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ تم ہی وہ شخص ہو جو اس رات اس کالی لینڈ کروزر کو چلا رہے تھے۔ تم ہی نے میرے بابا کو مجھ سے چھینا ہے۔ میرے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے اور میں دیکھ سکتا تھا کہ اس کے چہرے کا رنگ مکمل طور پر سفید پڑ چکا تھا۔ میں نے تمہیں کل رات اتنی مشکل سے اپنی بہن کی فیس کے پیسوں میں سے دوا لے کر دی اور تم مجھ سے جھوٹ بولتے رہے۔ تم میرے باپ کے قاتل ہو اور میں تم سے اس سب کا حساب لوں گا۔ بولو، تم میرے اسٹور پر کیوں آئے تھے؟ کیا سیٹھ کمال نے تمہیں مجھے چیک کرنے کے لیے بھیجا تھا یا تمہارا کوئی اور بھیانک ارادہ تھا؟ میں نے اس پر سوالوں کی وہ چھاڑ کر دی تھی۔ گلی میں مکمل خاموشی تھی اور صرف ہم دونوں کے بھاری سانسوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ افتخار نے نظریں جھکا لی تھی اور اس کا پورا جسم ایک مجرم کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس کی وہ ساری مکاری اور وہ شاہانہ انداز جو وہ گاڑی میں بیٹھتے وقت دکھا رہا تھا اب کہیں غائب ہو چکا تھا۔ وہ واقعی ایک لاچار اور بے بس انسان لگ رہا تھا جو اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دب چکا ہوں۔ میں اس کے جواب کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا اور میری گرفت اس کے کندھوں پر اتنی مضبوط تھی کہ وہ کسی بھی صورت وہاں سے بھاگ نہیں سکتا تھا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، لیکن یہ آنسو میری کمزوری نہیں بلکہ میری وہ طاقت تھی جو مجھے اپنے باپ کا انصاف دلانے کے لیے ابھار رہے تھے۔ بتاؤ افتخار، خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ سچ بولو، ورنہ میں ابھی اسی وقت تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا اور تم ساری زندگی جیل کی کال کوٹھڑی میں سڑتے رہو گے۔ میں نے آخری وار کیا اور وہ شخص جو اب تک خود کو مضبوط دکھانے کی کوشش کر رہا تھا اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اس کے آنسو اس کی جھریوں زدہ گالوں پر بہنے لگے۔ مجھے پولیس کے حوالے کر دو بیٹا، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، میں ہی تمہارے باپ کا اصل مجرم ہوں۔ افتخار روتے ہوئے اچانک زمین پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لی۔ میں حیرت اور صدمے سے بس اسے دیکھ رہا تھا۔
اور میرے ہاتھوں کی گرفت اس کے کندھوں سے خود بخود ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ سنسان گلی کی وہ مدھم روشنی اس بوڑھے شخص کے چہرے پر پڑ رہی تھی جس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے گہری سانس لی اور اس کے قریب دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے ایسا کیوں کیا افتخار؟ میرے بابا نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے ان کی ہنستی کھیلتی زندگی چھین لی اور ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دی؟ میں نے انتہائی غصے اور دکھ بھرے لہجے میں اس سے پوچھا۔ افتخار ہچکیاں لیتے ہوئے بولا، بیٹا، میں ایک انتہائی غریب اور مجبور ڈرائیور تھا اور کمال صاحب نے مجھے پیسوں کا بہت بڑا لالچ دیا تھا۔ میری بیٹی کی شادی سر پر تھی اور میں اس لالچ میں اندھا ہو گیا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید یہی میری غریبی اور مشکل کا واحد حل ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس بھیانک گناہ کی سزا مجھے اس دنیا میں ہی ملنا شروع ہو جائے گی اور میرا ضمیر مجھے جیتے جی مار دے گا۔ افتخار مسلسل رو رہا تھا اور اس کی آواز میں ایک ایسا درد تھا جو کسی بھی پتھر دل انسان کو پگھلا سکتا تھا، لیکن میرے اندر تو اپنے باپ کے قتل کا بدلہ آگ کی طرح جل رہا تھا۔ تو پھر تم کل رات میری دکان پر وہ بھکاری والا ڈرامہ کرنے کیوں آئے تھے؟ میں نے اپنا سوال دہراتے ہوئے اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا۔ بیٹا، مجھے دل کی آخری سٹیج کی بیماری لاحق ہے اور ڈاکٹروں نے مکمل جواب دے دیا ہے۔ میرے پاس اس دنیا میں جینے کے لیے بس چند دن ہی باقی بچے ہیں۔ جب میں نے سیٹھ کمال سے اپنے علاج کے لیے کچھ پیسے مانگے تو اس نے مجھے دھکے دے کر کوٹھی سے نکال دیا کہ جاؤ جا کر کہیں اور مرو اور میری جان چھوڑو۔ اس نے مجھے کہا کہ تم اب میرے کسی کام کے نہیں ہو، اس لیے اپنا بوجھ مجھ پر مت ڈالو۔ افتخار نے کھانستے ہوئے مجھے بتایا اور پھر ایک گہرا سانس لے کر دیوار کا سہارا لیا۔ میں نے کل رات جان بوجھ کر تمہاری دکان کا انتخاب کیا تھا زاویار بیٹا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا امان اللہ صاحب کا بیٹا بھی اپنے باپ کی طرح رحم دل اور ایماندار ہے یا نہیں۔ جب تم نے اپنی بہن کی فیس کے ان پیسوں میں سے مجھے غریب اور گناہگار کو اتنی مہنگی دوا لے کر دی تو میرے سوئے ہوئے ضمیر نے مجھے بری طرح جھنجھوڑ دیا اور مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنے عظیم انسان کا گھر اجاڑا تھا۔ تم نے اس شخص کی جان بچائی جس نے تمہارے باپ کی جان لی تھی۔ یہ سوچ کر میں ساری رات سو نہیں سکا زاویار بیٹا۔ افتخار کے الفاظ میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے اور مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ وہ رات کو اتنا پریشان کیوں لگ رہا تھا۔ لیکن وہ چشمہ جو تم وہاں کاؤنٹر پر چھوڑ گئے تھے، اس کا کیا مقصد تھا؟ میں نے حیرانی سے اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ افتخار نے اپنے میلے کپڑوں کے آستین سے اپنے آنسو صاف کیے اور میری طرف دیکھ کر انتہائی سنجیدگی سے بولا، بیٹا، وہ چشمہ میں جلد بازی میں بھولا نہیں تھا، بلکہ میں نے اسے جان بوجھ کر تمہارے کاؤنٹر کے کونے پر چھوڑا تھا تاکہ تم کسی نہ کسی طرح اس پر لکھے ہوئے سیریل نمبر کے ذریعے مجھ تک پہنچ سکو۔ میں مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کا سارا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا اور میں سچے دل سے چاہتا تھا کہ تمہیں تمہارے باپ کے اصل قاتل کا پتہ چل جائے۔ میں جانتا تھا کہ تم ایک ذہین انسان ہو اور تم اس چشمے کی مدد سے میرا پتہ ضرور ڈھونڈ لو گے۔ یہ سن کر میں مکمل سکتے میں آ گیا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اس بوڑھے شخص کی اپنی پلاننگ تھی اور وہ واقعی اپنے کیے پر اتنی گہری شرمندگی محسوس کر رہا تھا کہ اس نے خود کو میرے حوالے کر دیا تھا۔ میری آنکھوں میں اب غصے کی جگہ ایک عجیب سی الجھن نے لے لی تھی۔ زاویار بیٹا، اب ہمارے پاس وقت بہت ہی کم بچا ہے۔ سیٹھ کمال کل رات کی فلائٹ سے ہمیشہ کے لیے دبئی فرار ہو رہا ہے کیونکہ کمپنی کی پرانی کرپشن کا دوبارہ آڈٹ شروع ہو گیا ہے اور وہ ڈرتا ہے کہ کہیں وہ پکڑا نہ جائے اور اس کے سارے کالے کرتوت دنیا کے سامنے نہ آ جائے۔ افتخار نے گھبراہٹ میں جلدی سے اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹی سی کالی یو ایس بی نکال کر میرے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں رکھ دی۔ یہ کیا چیز ہے افتخار؟ میں نے اس یو ایس بی کو حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا، جس کی ٹھنڈک مجھے اپنی انگلیوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ بیٹا، اس چھوٹی سی چیز میں وہ 5 سال پرانی ڈیش کیم کی ویڈیو موجود ہے جس میں سیٹھ کمال مجھے وہ گاڑی تمہارے بابا کی گاڑی سے ٹکرانے کا واضح اور سیدھا آرڈر دے رہا ہے، اور وہ تمام آڈٹ کی فائلیں جو تمہارے بابا نے اتنی محنت سے تیار کی تھی وہ بھی میں نے اسی میں کاپی کر کے چھپا کر رکھی ہوئی ہیں۔ یہی وہ پکے ثبوت ہیں جو اس شیطان کو اس کے اصل انجام تک پہنچا سکتے ہیں اور تمہارے بابا کو انصاف دلا سکتے ہیں۔
افتخار نے مجھے وہ چیز دے دی تھی جس کی تلاش میں قانون، پولیس اور میں سب ناکام ہو گئے تھے۔ میری آنکھوں میں انتقام کی ایک نئی اور انتہائی تیز آگ بھڑک اٹھی تھی۔ میں نے اس USB کو اپنی مٹھی میں اتنی سختی سے بھینچا کہ میرے ناخن میری ہی گوشت میں چبھنے لگے تھے۔ میں تمہیں معاف تو نہیں کر سکتا افتخار، لیکن تم نے آج یہ ثبوت دے کر خود پر سے ایک بہت بڑا بوجھ ضرور اتار دیا ہے۔ اب تم جاؤ یہاں سے۔ میں نے اسے وہاں چھوڑا اور تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اس رات میں بالکل نہیں سویا اور لیپ ٹاپ پر وہ ساری فائلیں اور ویڈیو بار بار دیکھتا رہا۔ وہ منظر دیکھ کر میرے دل سے خون کے آنسو بہہ رہے تھے اور میرے بابا کی چیخیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اگلی شام میں اپنے معمول کے مطابق میڈیکل سٹور پر کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا تھا، لیکن آج میرا دل کسی اور ہی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے کسی بھی گاہک کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی اور میری نظریں بار بار سٹور کے باہر سڑک پر اٹھ رہی تھیں۔ میرے اندر ایک عجیب سا طوفان مچا ہوا تھا اور میں بس اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا جب میرا سامنا اس درندے سے ہوگا۔ کچھ ہی دیر بعد سیٹھ کمال کی وہ جانے پہچانی شاندار اور چمکتی ہوئی کالی لینڈ کروزر سٹور کے باہر آ کر رکی اور وہ اپنی اسی فرشتوں والی میٹھی اور جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ سٹور کے شیشے والے دروازے سے اندر داخل ہو۔ اس نے ایک انتہائی مہنگا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا۔ زاویار بیٹے، کیسے ہو تم؟ میں کچھ دنوں کے لیے ایک بہت ضروری بزنس ٹرپ پر دبئی جا رہا ہوں۔ تم نے دکان کا، اپنی پڑھائی کا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور اگر گھر میں کوئی بھی مسئلہ ہو یا پیسوں کی ضرورت پڑے تو مجھے فون کر لینا۔ تم تو جانتے ہو کہ تم میرے لیے میرے اپنے سگے بیٹے کی طرح ہو۔ سیٹھ کمال نے ہمیشہ کی طرح انتہائی میٹھے، شفیق اور ہمدردانہ انداز میں کہا۔ اس کی وہ منافقت اور جھوٹ دیکھ کر مجھے اندر سے شدید گھن آ رہی تھی اور میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں اس کا وہیں گلا دبا دوں، لیکن میں نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور اپنے چہرے پر ایک پرسکون سی مسکراہٹ سجا لی۔ آپ بالکل فکر نہ کریں سیٹھ صاحب، میں سب کچھ بہت اچھے سے سنبھال لوں گا، اور اب تو ویسے بھی سب کچھ سنبھالنے اور حساب برابر کرنے کا وقت آ ہی گیا ہے۔ میں نے انتہائی گہرے اور زمینی انداز میں کہا اور پھر آہستہ سے چل کر میڈیکل سٹور کے مین دروازے کا شٹر اندر سے گرا کر اسے ایک بڑا سا تالا لگا دیا۔ سٹور کے اندر اب صرف ہم دونوں موجود تھے اور باہر کی دنیا سے ہمارا رابطہ مکمل طور پر کٹ چکا تھا۔ سیٹھ کمال میرے اس عجیب و غریب عمل پر شدید حیران ہوا اور اس کے چہرے کی وہ مصنوعی مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی۔ ارے زاویار، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ دکان کا شٹر اس وقت کیوں بند کر رہے ہو؟ مجھے تو ابھی سیدھا ایئرپورٹ کے لیے نکلنا ہے اور تم مجھے اندر بند کر رہے ہو۔ کیا کوئی خاص بات ہے جو تم اکیلے میں کرنا چاہتے ہو؟ اس نے قدرے پریشانی اور اونچی آواز میں مجھ سے پوچھا۔ میں انتہائی سکون سے چلتا ہوا واپس کاؤنٹر کے پاس آئی اور اپنی قمیض کی جیب سے افتخار کا وہ پرانا اور ٹوٹا ہوا چشمہ نکال کر اس کے سامنے کاؤنٹر کے شیشے پر رکھ دیا۔ سیٹھ صاحب، آپ کے پرسنل ڈرائیور افتخار کی نظر اب بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے۔ اسے سمجھائیں کہ وہ اندھے پن میں اس طرح رات کے وقت گاڑیاں نہ چلایا کرے، ورنہ پھر سے کوئی بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے اور اس بار جان بھی جا سکتی ہے۔ میں نے انتہائی سرد، طنزیہ اور کاٹدار لہجے میں اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ پرانا چشمہ دیکھتے ہی سیٹھ کمال کے چہرے کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور اس کی ساری شرافت کا وہ جھوٹا لبادہ جو اس نے پچھلے 5 سالوں سے بڑی مہارت سے اوڑھ رکھا تھا اچانک اترنے لگا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو زاویار؟ اور یہ ڈرائیور کا چشمہ تمہارے پاس کہاں سے ہے؟ تم مجھ سے کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کمال کی آواز میں اب وہ مٹھاس اور شفقت بالکل موجود نہیں تھی، بلکہ ایک واضح گھبراہٹ، ہکلاہٹ اور ڈر شامل ہو چکا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ میں نے اس کے کسی بھی سوال کا کوئی جواب دینے کے بجائے انتہائی خاموشی اور اطمینان سے کاؤنٹر پر پڑا اپنا لیپ ٹاپ آن کیا اور اس میں افتخار کی دی ہوئی وہ کالی USB لگا دی۔ میں نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے ماؤس کی مدد سے اس ویڈیو کی فائل پر کلک کیا اور لیپ ٹاپ کا رخ گھما کر سیدھا سیٹھ کمال کی طرف کر دیا۔ لیپ ٹاپ کی روشن سکرین پر سیٹھ کمال کا اپنا وحشت زدہ چہرہ نظر آ رہا تھا اور گاڑی کے اندر کی وہ بھیانک گونجتی ہوئی آواز پورے بند سٹور میں انتہائی بلند آواز میں سنائی دینے لگی، جس میں وہ پوری طاقت سے چیخ کر افتخار سے کہہ رہا تھا کہ افتخار، گاڑی کی سپیڈ تیز کرو اور اسے سیدھا امان اللہ کی گاڑی کے ساتھ ٹکرا دو۔ یہ کیڑا بہت اڑنے لگا ہے
اس لیے کوئی بھی ثبوت اور کوئی بھی گواہ آج کے بعد زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ مجھے ہر حال میں یہ فائلیں چاہیے۔ میں انتہائی خاموشی سے کھڑا سیٹھ کمال کی تیزی سے بدلتے ہوئے تاثرات، اس کی آنکھوں میں ابھرتی ہوئی شدید وحشت اور اس کے چہرے پر منڈلاتی ہوئی موت جیسی زردی کو دیکھ رہا تھا۔ آج پورے 5 سال بعد میرے مسیحا، میرے دیوتا اور میرے محسن کا اصلی اور بھیانک روپ بے نقاب ہو چکا تھا، اور وہ میرے سامنے ایک مجرم کی طرح کھڑا کانپ رہا تھا۔ ویڈیو کے ختم ہوتے ہی اسٹور میں گہری دم گھوٹ دینے والی اور پرسرار خاموشی چھا گئی، جس میں صرف میرے لیپ ٹاپ کے پنکھے کی مدھم سی آواز گونج رہی تھی۔ میں نے اسکرین سے نظریں ہٹا کر اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھا جسے میں نے اور میری فیملی نے پچھلے 5 سالوں سے ہمیشہ ایک فرشتہ اور ایک بے لوث مسیحا سمجھا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے موٹے قطرے اسٹور کی تیز روشنی میں چمک رہے تھے، اور اس کی آنکھیں حیرت اور شدید خوف سے اتنی بڑی ہو چکی تھیں جیسے وہ ابھی باہر نکل آئیں گی۔ وہ کچھ بولنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، لیکن الفاظ اس کے گلے میں ہی اٹک گئے تھے۔ میں نے انتہائی سکون سے لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کی اور کاؤنٹر کے قریب ہو کر اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے ایک لمبا سانس لیا۔ کیسا لگ رہا ہے سیٹھ صاحب، آج اپنے ہی اس بھیانک اور کالے ماضی کا سامنا کر کے؟ ذرا بتائیں تو صحیح کہ کیسا لگ رہا ہے سچائی کو آج بے نقاب ہوتے دیکھ کر، جسے آپ نے پچھلے 5 سالوں سے اپنی دولت اور نام نہاد احسانات کے زور پر چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ میں نے ایک انتہائی طنزیہ اور کاٹدار لہجے میں اس سے پوچھا۔ سیٹھ کمال، جو ابھی تک مکمل سکتے کے عالم میں کھڑا تھا، اچانک اس کے چہرے کے تاثرات تیزی سے بدلنے لگے۔ اس کی وہ گھبراہٹ اب ایک عجیب سی خفگی، شدید غصے اور پھر ایک شیطانی ہنسی میں تبدیل ہونے لگی۔ اس نے اپنا سر پیچھے کیا اور ایک ایسا بلند کہکا لگایا جس نے مجھے چوکنا کر دیا۔ ہاں زاویار، ہاں، میں نے ہی کیا تھا یہ سب۔ میں نے ہی ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹایا تھا اس کیڑے کو جو میری کامیابی اور میری سلطنت کے بیچ میں ایک دیوار بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سیٹھ کمال کی آواز اب بالکل بدل چکی تھی۔ اس کے لہجے میں اب وہ پرانی مٹھاس بالکل نہیں تھی، بلکہ ایک انتہائی کرے غرور جھلک رہا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارا باپ کو ہیرو تھا؟ وہ دراصل ایک انتہائی بیوقوف انسان تھا جو زمانے کی اونچ نیچ نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے اسے کتنی بار پیار سے سمجھایا، اسے کروڑوں روپے کا لالچ دیا کہ میری کمپنی کے آڈٹ کی ان فائلوں کو دبا دے، لیکن وہ اپنی اسی نام نہاد ایمانداری کی ضد پر اڑ رہا۔ اس نے میری سلطنت کو تباہ کرنے کی ٹھان لی تھی، تو مجھے اپنا نام بچانے کے لیے اسے راستے سے ہٹانا ہی پڑا۔ اور پھر تم اور تمہاری وہ معصوم سی فیملی، میں نے تمہیں اس لیے اپنے جھوٹے احسانات کے بوجھ تلے دبایا تھا تاکہ تم لوگ کبھی بھی اپنے باپ کے اصل گناہ گار کو ڈھونڈنے کی ہمت ہی نہ کر سکو اور ہمیشہ مجھ سے دب کر رہو۔ میں نے تمہیں اپنے پیسوں کا محتاج بنا دیا تاکہ تم ساری زندگی میری جوتیاں سیدھی کرتے رہو۔ تم آج بھی میرے غلام ہو زاویار، اور تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس نے انتہائی ڈھٹائی سے کہا۔ اس کی بات سن میرا غصہ شدت اختیار کر رہا تھا، لیکن میں نے اپنے جذبات پر مکمل قابو پایا۔ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ نے ہمیں خریدا ہوا ہے؟ آپ نے ہماری مجبوریوں کا گھٹیا فائدہ اٹھایا اور ہمارے ہی باپ کا سودا ہم سے کر لیا۔ آپ اس معاشرے کا وہ ناسور ہیں جسے جڑ سے اکھاڑنا بہت ضروری ہو چکا ہے۔ میری آنکھوں میں اس وقت کوئی خوف نہیں تھا۔ اچانک سیٹھ کمال نے اپنی بریف کیس کی طرف تیزی سے ہاتھ بڑھایا اور اس میں سے ایک سیاہ رنگ کا بھاری پستول نکال کر سیدھا میری طرف تان لیا۔ اسٹور کے اندر کا ماحول یکدم کشیدہ ہو گیا۔ اب بہت ہو گئی تمہاری بکواس زاویار۔ تم نے میرے خلاف یہ گھٹیا ثبوت تو جمع کر لیے، لیکن تم یہ بھول گئے کہ تم اس وقت میرے سامنے بالکل اکیلے کھڑے ہو، اور اسٹور کا شٹر بھی تم نے خود ہی بند کیا ہے۔ اس کے لہجے میں اب ایک واضح دھمکی تھی۔ میں تمہیں بھی آج اسی طرح ہٹا دوں گا جیسے تمہارے باپ کو ہٹایا تھا۔ یہ ثبوت میرے ساتھ ہی دبئی جائیں گے اور تم یہیں بند دکان میں ختم ہو جاؤ گے۔ کوئی تمہیں بچانے نہیں آئے گا۔ میں اس کا یہ رد عمل دیکھ کر بالکل نہیں گھبرایا، بلکہ اس کے ہاتھ میں وہ ہتھیار دیکھ کر میرے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے کھڑے کھڑے ایک زوردار کہکا لگایا جس نے سیٹھ کمال کو شدید الجھن میں ڈال دیا۔ تم موت کو سامنے دیکھ کر مجھ پر ہنس رہے ہو زاویار؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ڈر تو اس انسان کو ہوتا ہے جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ باقی ہو سیٹھ صاحب۔ آپ کو کیا لگا کہ جس بیٹے نے پورے 5 سال اپنے باپ کے چھن جانے کا بوجھ اٹھایا ہو،
وہ آج اتنے طاقتور انسان کے سامنے بالکل اکیلا آ کر کھڑا ہو جائے گا؟ میں نے پورے اعتماد انداز میں کہا، آپ دراصل اپنی دولت کے نشے میں اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ آپ کو اپنے ارد گرد بچھا ہوا جال نظر ہی نہیں آیا۔ آج آپ کا یہ غرور بھی ٹوٹے گا اور آپ کا مسیحا ہونے کا جھوٹا نقاب بھی ہمیشہ کے لیے اترے گا۔ میں نے اپنی آواز کو بلند کیا اور میڈیکل سٹور کے پچھلے حصے میں موجود تاریک گودام کے بند دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میری بات ابھی مکمل ہی ہوئی تھی کہ گودام کا دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور اس میں سے پولیس کے انسپکٹر اپنی بھاری نفری کے ساتھ تیزی سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے پلک جھپکتے ہی سیٹھ کمال کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ان پولیس والوں کے بالکل پیچھے افتخار بھی سر جھکائے اور ندامت سے بھرا کھڑا تھا۔ افتخار اور پولیس کی اتنی بڑی نفری کو سامنے پا کر سیٹھ کمال کے ہاتھ سے وہ بھاری پستول خود بخود چھوٹ کر فرش پر گر گئے اور اس کی دھاڑتی آواز نے اسٹور کی خاموشی کو چیر دیا۔ یہ پولیس یہاں کیسے آئی زاویار؟ اور یہ افتخار تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ سیٹھ کمال کی آواز اب بری طرح کانپ رہی تھی اور اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑ چکی تھی۔ میں نے انتہائی سکون سے بولا، میں نے کل رات ہی انسپکٹر صاحب کو ساری حقیقت بتا کر وہ USB ان کے حوالے کر دی تھی تاکہ وہ آپ کے خلاف گرفتاری کے پختہ وارنٹ لے کر آ سکے۔ اور رہی بات افتخار کی تو اس کا سویا ہوا ضمیر جاگ چکا تھا اور اسی نے میری مدد کی ہے۔ انسپکٹر صاحب نے آگے بڑھ کر سیٹھ کمال کو ہتھکڑیاں پہنا دی جن کا وہ اصل حقدار تھا۔ انسپکٹر نے حقارت سے گھورتے ہوئے کہا، ہم تمہیں شہر کا ایک معزز شہری سمجھتے تھے لیکن تم تو ایک درندے نکلے۔ اب تمہاری باقی کی ساری زندگی جیل کی کال کوٹھڑی میں ہی گزرے گی۔ پولیس والے اسے ذلت اور رسوائی کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف لے گئے۔ جیسے ہی پولیس اسے لے کر باہر نکلی، افتخار روتا ہوا آگے بڑھا اور دھڑام سے میرے قدموں میں گر گیا۔ زاویار بیٹے، مجھے معاف کر دو۔ مجھ سے پیسوں کی لالچ میں بہت بڑا گناہ ہوا تھا، لیکن آج میں نے سچ کا ساتھ دے کر اپنے کندھوں سے ایک بہت بڑا بوجھ ہلکا کر لیا ہے۔ مجھے بھی ان پولیس والوں کے حوالے کر دو تاکہ میں اپنے کیے کی سزا کاٹ سکوں۔ افتخار بری طرح ہچکیاں لے رہا تھا۔ میں نے جھک کر اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ تم نے جو جرم کیا اس کی معافی تو شاید میں تمہیں کبھی نہ دے سکوں افتخار، لیکن تم نے آج میرے بابا کو انصاف دلانے میں جو میری مدد کی ہے اس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ تمہیں پولیس کے ساتھ ہی جانا ہوگا، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ عدالت میں تمہاری بیماری اور سچ بولنے کی گواہی دوں گا تاکہ تمہاری سزا میں کچھ کمی ہو سکے۔ میں نے انسپکٹر کو اشارہ کیا اور وہ افتخار کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ اسٹور اب بالکل خاموش ہو گیا، لیکن آج اس پر اسٹار خاموشی میں ایک عجیب سا روحانی سکون چھپا تھا۔ وہ انتقام کا بھاری بوجھ جو پچھلے 5 سالوں سے میرے سینے پر تھا آج پوری طرح اتر چکا تھا۔ میں نے دکان بند کی اور وہاں سے سیدھا شہر کی اس پرانے قبرستان کی طرف نکل پڑا جہاں میرے بابا عبد نیند سو رہے تھے۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور قبرستان میں گہرا سکون چھایا ہوا تھا۔ میں نے آہستہ سے زمین پر بیٹھ کر ان کی کچی قبر کی ٹھنڈی مٹی کو چھوا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، لیکن یہ آنسو آج دکھ کے نہیں بلکہ جیت اور مکمل انصاف کے تھے۔ میں نے عقیدت سے قبر کی مٹی کو چوما۔ بابا، آپ کا زاویار آج آپ کے پاس آیا ہے۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، میں ہچکیاں لیتے ہوئے بولا۔ آپ کا بیٹا آج ایک بڑا ڈاکٹر تو نہیں بن سکا بابا، لیکن آج آپ کے اس بیٹے نے اس معاشرے کے سب سے بڑے کینسر کا مکمل علاج ضرور کر دیا ہے۔ میں نے اس ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ آج آپ کی روح کو واقعی سکون مل گیا ہوگا۔ میری زندگی کا ایک تاریک باب آج ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا اور میں ایک پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل پڑا جہاں میری امی اور زویا ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے میرا انتظار کر رہی تھی۔